وہ امتی نہیں سن. سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری. واہ جی واہ. جو پیغمبر سنتا, کیا ہوا. جو نبی محترم سنتے ہیں, جو اللہ کے پیغمبر سنتے ہیں, وہ امتی نہیں سنتے. نبیوں کی سماعت, نبیوں کا سننا, نبیوں کا دیکھنا, نبیوں کا جاننا, جو وہ جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے, جو وہ دیکھتے ہیں وہ تم نہیں دیکھتے, اور جو وہ سنتے ہیں وہ تم نہیں سنتے. ان کی سننے کی تو خدا نے ایسی شان بنائی ہے. فتبسم. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. طبیعت ہو تو اگلا حصہ پڑھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فتبسم فتبسم ضاحكا من قولها. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جلوہ افروز وزیر مشیر آپ کے ساتھ, آپ کی پوری باڈی جو حکمرانوں کی وفادار ساتھ چلتی ہے, وزیروں مشیروں کی, وہ سارے ساتھ ہیں, اور آپ کا تخت چل رہا ہے کہ ایک ایسی جگہ آئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگ گئے. فتبسم ضاحكا من قولها. اس کی بات پر, قولها, اس کی بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے. اب چونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کیوں مسکرائے ہیں, تو نبی کا فعل جو ہے وہ عبث نہیں ہوتا, ہماری بولی میں بیکار, بے فائدہ نہیں ہوتا. نبی کا عمل عبث نہیں ہوتا, بے فائدہ نہیں ہوتا. تو وہ جو آپ کے ساتھی تھے, صحابی تھے, انہوں نے عرض کی کہ سلیمان علیہ السلام نہ تو ہم نے کوئی ظاہر واقعہ دیکھا, نہ یہاں سامنے کوئی چیز گزری ہے, نہ کوئی پرندہ ہی نہیں گزرا, اور نہ کوئی ایسی بات ہم نے سنی ہے, اور آپ کھلا کر یعنی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آپ مسکرانے لگے ہیں, اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل, جس ویلے ہم آئے اس وادی پر جو کہ چیونٹیوں کی وادی ہے, نیچے اس ریت کے ٹیلوں میں چونٹیاں رہتی ہیں. کیا رہتی ہیں؟ چونٹیاں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا, جب اتوا آئے, علی وادی النمل, اس چیونٹیوں کی وادی پر, قالت نملۃ, تو ایک چیونٹی وہ کیا کہہ رہی تھی کہ تم اس طرح کرو, اپنی اپنی بلوں میں ادخلوا مساکنکم, یعنی اے چونٹیوں, یا ایھا النمل, یا ایھا النمل, اے چونٹیوں, ادخلوا مساکنکم, تم اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا يهتمنكم سلیمان وجنودہ وانتم لا تشعرون. پکا پک تو نہیں ہے, شاید سلیمان علیہ السلام یہاں تک اتار دیں تو وہ تمہیں کوئی کچلنا تو نہیں چاہتے, لیکن جب نیچے اتریں گے تو کہیں تم بے خبری میں ان کے پاؤں کے نیچے لتاڑی نہ جاؤ, کچلی نہ جاؤ, ماری نہ جاؤ. میری ذمہ داری ہے, میں تمہاری لیڈر ہوں, میری ذمہ داری ہے کہ کہیں تم اگر نقصان ہو گیا تو دن قیامت خدا مجھ سے پوچھے گا, میں کیا جواب دوں گی. وہ ڈر رہی تھی. سلیمان علیہ السلام کو اس کی بات اتنی عجیب لگی کہ آپ مسکرا اٹھے اور اس نعمت پر بھی مسکرائے. واہ میرے رب, تو نے نبیوں کو کیا شان دی ہے کہ گلہ کا کیڑی پہ کرے دی ہے کہ سن تیرا نبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کیا یہ تھوڑا دل مطمئن ہوئے. سبحان اللہ. اچھا تسی غور کرو, میں کل سمجھا کے نہ چلنا چاہنا, جیڑا اللہ اپنے نبیوں کو کیڑیاں دی گلاں سنن دی طاقت دیتا ہے, وہ میرے مصطفیٰ کو غلاماں دے درود سنن دی. سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. کیوں بھائی اطمینان آیا؟ ہم آگے چلے ہیں. جو حضور دیکھتے ہیں, جو حضور سنتے ہیں, جو حضور جانتے ہیں,
وہ ہم نہیں جانتے، وہ امت نہیں جانتی، ان کے دیکھنے کی شان اور ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ مجھے واقعہ یاد آیا ہے اور میں اس کو مختصر کر کے سناتا ہوں۔ اچھا اور بھی ہم دساں بھائی میں موج بیٹھا رہا تے ٹائم دیر ہو جائے تے تالی تسی اشارہ کر چھڑے، سبحان اللہ۔ ایسا نہ ہونا کوئی مجھے تو کہا دوستوں کے حضور کی محبت کی باتیں کرنی ہیں تو اللہ آپ جیت گئے، میں ہار گیا۔ میرے ساتھیوں مجھے واقعہ یاد آیا، میں بڑا اکثار سے کرتا ہوں، یہ دیکھنے کے حوالے سے مجھے یاد آیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے 13 سال بعد مکے سے ہجرت فرمائی۔ دھیان رکھو، بڑی اہم بات کرنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے 13 سال بعد، ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، اعلان نبوت کے 13 سال بعد اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی تو آپ کی ظاہری کتنی عمر تھی؟ اللہ استاد نہ بیٹھا تھا تو میں ڈھیر سارے چیر لگنا ہے، منٹ لگا اور پتہ چل گیا، کیونکہ 40 سال میں آپ نے اعلان فرمایا اور 13 سال کے بعد ہجرت فرمائی تو 53 سال ہو گئے۔ ٹھیک اس 53 سال کی عمر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ اپنے بستر پر امانتیں واپس کرنے کے لیے علی کو سلا دو، اپنی امانتوں کے لیے علی کو سنا دو، وہ سو جائیں گے آپ کے بستر پر اور ان کو تسلی دے دینا کہ امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا، اور جو میری امانت ہے واہ 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 سبحان اللہ، آپ اپنی امانتیں علی کے سپرد کرتے ہیں، اور جو میری امانت ہے وہ صدیق کو میں نے سپرد کر دی، لہذا اپنے ساتھ صدیق کو لے جاؤ۔ ہمارے دوست بھی عجیب ہیں، فرمایا جو بستر پر سویا بے مثال ہے، کوئی شک نہیں، نبی کا بستر ہے اور علی مرتضی آرام کر رہا ہے تو واقعی بے مثال علی کی کون ریس کرے، لیکن بھائی ان میں بولے نہ بن گئے، جس کے پاس بستر ہے وہ تو بے مثال ہے، اور جو بستر والا لے کر جا رہا ہے واہ 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 سبحان اللہ، بے شک بے شک، یہ ایسا کیوں نہیں ہم سمجھ؟ سبحان اللہ، ادھر بستر ہے، صدیق کے پاس بستر والا ہے، کیا بات، سبحان اللہ، ساری دنیا یہی کہتی رہتی ہے بستر ہے حضرت علی کے پاس میں، بستر پر کس کو سلایا، بستر پر کس کو سلایا، بستر پر کس کو سلایا، علی کو سلایا، بھائی بے شک سلایا، بے شک سلایا، علی بے مثال ہے، خاندان مصطفیٰ میں بے مثال، سبحان اللہ، بے شک، سلایا، لیکن بستر والا کس کے پاس ہے؟ سبحان اللہ، پھر دیکھو غور فرماؤ، اس میں ایک بڑی عجیب بات میں آج سنانا چاہتا ہوں، توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گی، بڑی جلدی بتاتا ہوں۔ ویسے تو ادھر غالباً محبوب صاحب نے کہا تھا میں تیز نہیں بولے گا، تو پتہ ہے میں پرے لاگ بیٹھا ہوں، میں اس طرح کا مقرر نہیں ہوں کہ پتہ نہ ہو کہ ہوں اس کی آنکھ نہ تھی پچھو کی آنکھ ہے، مجھے میری بات کی پچھلی کا بھی پتہ ہے آگے کا بھی پتہ ہے، میں ایسا نہیں بات کرتا جس کا قوم کو پتہ ہی نہ لگے آنکھوں کی ہے دستوں کی ہے، میں ایسا نہیں کرتا بات۔ اب سنو، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب باہر تھوڑا سا نکلے شہر سے تو صدیق اکبر نے عرض کیا تھا کہ یہ بڑے کھوجی قسم کے لوگ ہیں، یہ بعد میں ہمارے پاؤں کے نشان یا آپ کے پاؤں کے نشان دیکھ کر، کیونکہ حضور جہاں پاؤں رکھتے تھے زمین چومتی تھی، حضور کا نشان پڑ جاتا تھا، تو حضور کا تو نشان پڑ رہا ہے، زمین چوم رہی ہے، وہ بوسے لے رہی سکھدی پہ پتہ مڑ سونے کب آئے گا کتنا عرصہ مجھے تڑپنا پڑے گا، تو یہ تو بوسے لے کے نشان پڑ رہے ہیں۔ آپ نے کہا حضور ادھر میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ اب کندھوں پر جب سوار ہوئے، نوعیت بتاتا ہوں، کندھوں پر سوار ہوئے تو آپ کے پاؤں تھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سینے پر، سبحان اللہ، کیا اینڈ کر کے بیٹھے،
دیکھو یہاں بیٹھے ہیں، پاؤں ادھر آ گئے، ٹھیک ہو گیا. حضور کا سینہ صدیق اکبر کے سر کے ساتھ لگا. کیا بات ہے. اب حضور نے یوں اوپر ہاتھ رکھ دی صدیق اکبر کے سر پر. صدیق نے نبی کے قدموں پر ہاتھ رکھا. سبحان اللہ. کیا بات. حضور کے یہاں قدم ہے نا، آپ نے یہاں قدموں پر ہاتھ رکھا. حضور کے قدم پکڑے ہوئے کہ صدیق نے سر میرے مصطفیٰ پکڑے. میں بڑی حیرت سے ہوں، جس کا سر نبی پکڑ کر رکھے، جس کا سر میرا نبی پکڑ کر رکھے، دیکھو وہی ہدایت تے نہیں ہے تو ہدایت تے ہونا کون؟ اللہ. کیا بات. کیا بات. تم نے کیا سمجھا؟ جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے جا رہے ہیں. جب غار میں گئے تو آپ صلی اللہ، اب دیکھو یہ سارا جسم آپ کا مس ہو رہا ہے، سر بھی، سینہ بھی، بیک بھی، آپ کے پاؤں بھی. اب یہ باقی گود بچ گئی تھی. نبی پاک سے اس قربت میں لیگز. اب وہاں کیا ہو، سونا پہلو مینو جاون دے، میں سارے کھڈے بند کر کے نا جناب کو سدینا. وہ اندر سارے بند کر کے کہا آقا تشریف لائے. اب حضور آئے، حضور نے اب سر انور رکھ دیا یہاں. تو اگر ادھر صرف بستر ہے تو تم کہتے ہو اس جیسا کوئی نہیں ہے. ادھر سارا نبی کا بدن لگا ہوا ہے، صدیق جیسا بھی کوئی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. چلو جہاں اصل میں یہ واقعہ تو اور سنانے لگا تھا، اس کے اندر یہ واقعہ ہے. اب یہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تاریخ سے واقف ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بچے. اس سے پہلے حضور کی مکے سے ہجرت سے پہلے حضور نے اپنے غلاموں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا. حبشہ کی طرف کہ وہ ہجرت کر جائے. اب جو حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، راستے میں ایک یعنی دریا آتا تھا. اس دریا کو پار کرنے کے بعد آگے حبشہ ہے، افریقہ ہے، ایتھوپیا وغیرہ یہ شہر ہے. آگے اس کو افریقہ اس کے بعد آتا ہے. یعنی یہ سارے افریقی لوگ ہیں اصل میں، جس کو ہم حبشہ بھی کہتے ہیں. یہ بھی افریقی ممالک کا ایک حصہ ہے. حضرت بلال بھی انہی علاقے میں سے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ لوگ اس میں یعنی سفر کر رہے تھے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار ثور میں بیٹھ کر فرمایا، صدیق جی حضور، فرمایا جڑے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں نا، انہاں دی کشتی جیڑی ہے نا ہن کنارے پہ لگ دی. کدھر لگ رہی ہے؟ یعنی وہ کشتی پر سوار ہوئے، وہ دریا پار کیا، اب وہ کنارے پر لگ رہے ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب صدیق کی شان دیکھو. صدیق ان کوئی نہیں آخیا کہ حضور بیٹھے باہر کہ گلاں حبشے نہیں کریں گے، ایسا نہیں کہا. بلکہ کیا کمال ہے، کیا تعلیم تھی، کیا حضور کی صحبت کا اثر تھا. عرض کی حضور سفر اپنا اکٹھا ہے، تساں کلے دیندے ہو، مینوں ہی دکھاؤ. کیا بات. سبحان اللہ. یعنی ابھی تو آپ نے میرے لیے جملہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جب حضور آپ اکٹھے ہیں، ہم اکٹھے ہیں، اکٹھا سفر ہے، اکٹھے غار ثور میں ہیں، تساں ویکھو تے میں نہ ویکھاں تے حضور میں بھی ویکھنا چاہنا، میں توجہ کرو، میں بھی ویکھنا چاہنا. تو صدیق نے کیا عقیدہ دسیا، جو حضور دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھتے، حضور چاہیں تو ہمیں بھی دکھا دیں. سبحان سبحان. واہ سبحان. وہ چاہیں تو دکھا دیں. اب کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فرمایا ٹھیک ہے، انکار نہیں کیا، ایسا نہیں کیا.
اب آپ نے دکھانے کا انداز تمام مورخین نے لکھا، اس کے دو انداز ہیں۔ ایک آپ نے اپنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہتھیلی کر دی، فرمایا صدیق ویک، کیا اور ایک روایت میں یوں کر دیا، فرمایا صدیق ویک۔ اچھا ایک آدمی کہے کہ چاند نظر آیا، مگر مجھے تو نظر نہیں آیا، کہ ہم کہیں ویک وہاں سے میں جرا نظر چاند نظر آیا، چاند کہاں نظر آیا، دکھاؤں کہ ہاں دیکھ، جڑا کہ چلو آسمان نظر آ رہی اور آسمان بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے نبی کے ہاتھ کی بھی کیا شان۔ آپ نے یوں کیا۔ اب دیکھو صدیق اکبر نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، اب ان کی کشتی کنارے لگ چکی ہے اور وہ اتر رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا صدقت یا صدیق اکبر، صدیق اکبر تو ہی سچا ہے، یعنی ایسا ہی۔ تو جو نبی دیکھتے ہیں وہ امتی نہیں دیکھتے، جو پیغمبر دیکھتا ہے وہ امتی نہیں دیکھتے، ان کے دیکھنے کی شان اور ہوتی ہے۔ تو حضور کا ایک سفر ہے بشریت والا، جو بے مثال بشریت والا سفر ہے، اس کو کہتے ہیں اسرا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا۔ اچھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 3-4 منٹ رہ گئے، ان میں تنوں کیا سمجھا سکتا میرے بھائی۔ اس کے بعد ہے معراج۔ معراج کا لغوی معنی میرا